the speculation. مغرب میں بھی اور خود افغانستان میں بھی یہ قیاس آرائیاں ہیں کہ جس تیزی سے طالبان کابل تک پہنچے اس میں پاکستان نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ قیاس آرائیاں درست نہیں، کیونکہ لوگ حالات کو دور سے دیکھ رہے ہیں جبکہ زمینی حقائق کچھ اور ہیں. افغانستان کے اندر ہم جانتے تھے کہ ایک انتہائی بدعنوان انتظامیہ موجود تھی. تمام اعلیٰ منصبوں پر فائز عہدیدار افغانستان کی ثقافت سے بالکل واقف نہیں تھے. سیکیورٹی فورسز تانگ آ چکی تھیں اور وہ جنگ کو روکنا چاہتی تھیں. ہم نے سالسوں، قبائلی رہنماؤں اور مذہبی اسکالروں کو بھیجا اور سیکیورٹی فورسز سے بات کی اور نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے ہمیں جوائن کرنا شروع کر دیا. کیا آپ کے اور امریکہ کے مابین خطے میں موجود داعش کے مقابلے کے لیے کسی اتحاد کا امکان ہے؟ دوحہ معاہدے کے مطابق یہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم کسی بھی گروہ کو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور اس مقصد کے لیے ہمیں اپنے ساتھ کسی اور کو شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے. تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ خطے میں داعش سے لڑنے کے لیے مستقبل میں امریکہ کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے؟ We are able. ہمارے پاس داعش سے خود لڑنے کی قابلیت موجود ہے، ہمارے پاس تجربہ ہے. آپ نے دیکھا جب ہمارے ملک پر قبضہ کیا گیا تھا، شمالی صوبے کنڑ اور ننگرہار صوبے میں داعش موجود تھی. امریکہ بمباری اور ڈرونز کے باوجود ان سے لڑنے یا ان کو ختم کرنے میں ناکام رہا. لیکن جب داعش نے لڑنا شروع کیا اس وقت ہم نے ان صوبوں میں ان کا مقابلہ کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے ننگرہار، کنڑ اور شمالی صوبے سے ان کا صفایا کر دیا اور سابق انتظامیہ انہیں کابل لے گئی. تو آپ مستقبل میں امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ ان کو اپنا دوست سمجھتے ہیں یا دشمن؟ Now we are in a new chapter. جب ہمارے ملک پر قبضہ ہوا تو ہم دشمن تھے. اب ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے. ہم نئی شروعات چاہتے ہیں. اب یہ امریکہ پر منحصر ہے کہ آیا وہ افغانستان کی تعمیر، ملک میں غربت کے خاتمے، تعلیم کے شعبے اور بنیادی ڈھانچے جیسے دیگر شعبوں میں ہماری مدد کریں گے یا نہیں. نیز اگر وہ ملک میں آ کر سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کا استقبال کریں گے، اور یہ وہ اقدامات ہیں جن کی ایک دوست سے توقع کی جا سکتی ہے. آپ کے وزیر تعلیم نے خواتین کے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بارے میں سخت ضوابط کا اعلان کیا ہے. اگر آپ عورتوں کے تعلیم حاصل کرنے میں اتنی شرائط لگائیں گے تو پھر مستقبل میں ملک کی ترقی میں وہ کوئی بڑا کردار کیسے ادا کر پائیں گی؟ As I said, the criteria is the Islamic rule. جیسا کہ میں نے کہا، اسلامی شریعہ معیار ہے، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی اصول کے مطابق وہ پرائمری سے لے کر اعلیٰ تعلیم اور یونیورسٹیوں تک تعلیم حاصل کر سکیں گی. ہر چیز پر مذہبی اسکالر اسلامی شریعہ کی روشنی میں غور کریں گے. چین میں آپ ایک دوست دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کے اس نئے دوست کی ویگا مسلمانوں کی طرف جو پالیسی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس مشکل وقت میں ہم ان کی مدد کی قدر کرتے ہیں. ہمارے ان کے ساتھ کئی سالوں سے سیاسی تعلقات ہیں اور ہم ان کی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی جانے والی مدد اور افغانستان کی تعمیر میں ان کے کردار کو سراہتے ہیں. اور اگر کسی کے بھی کسی بارے میں کوئی تحفظات ہیں تو وہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ سفارتی ملاقاتوں میں اٹھا سکتے ہیں.